بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اشفاق احمد ان بانو قدسیہ کی کہانی۔ معروف ادیبہ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو مشرق پنجاب کے ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئیں اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آ گئیں۔ ان کے والد بدرالزمان ایک گورنمنٹ فارم کے ڈائریکٹر تھے اور ان کا انتقال 31 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ذاکرہ بیگم کی عمر 27 برس تھی۔ بانو قدسیہ کی اپنی عمر اس وقت 3.5 سال تھی۔ ان کا ایک بھائی پرویز تھا جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ بانو قدسیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے میں ہی حاصل کی۔ انہیں بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور 5ویں جماعت سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب وہ 5ویں جماعت میں تھی تو ان کے اسکول میں ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد ہوا جس میں ہر کلاس کو اپنا اپنا ڈرامہ پرفارم کرنا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود بھی کلاس کو 30 منٹ کا کوئی اسکرپٹ دستیاب نہ ہوا۔ چنانچہ ہم جھولیوں نے ٹیچرز کے اس مقصد کے لیے بانو قدسیہ کی طرف دیکھا جن کی پڑھنے لکھنے کی عادت کلاس میں سب سے زیادہ تھی۔ ان سے درخواست کی کہ تم ڈرامائی باتیں کرتی ہو لہٰذا یہ ڈرامہ تم ہی لکھ دو۔ بانو قدسیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بقول ان کے جتنی بھی اردو آتی تھی اس میں ڈرامہ لکھ دیا۔ یہ ان کی پہلی کاوش تھی۔ اس ڈرامے کو اسکول بھر میں فرسٹ پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اس حوصلہ افزائی کے بعد وہ 10ویں جماعت تک افسانے اور ڈرامے ہی لکھتی رہیں۔ طویل عرصے تک وہ اپنی کہانیوں کی اشاعت پر توجہ نہ دے پائیں اور ایم اے اردو کرنے کے دوران اشفاق احمد کی حوصلہ افزائی پر ان کا پہلا افسانہ داماندگی شوق 1950 میں اس وقت کے ایک سرکردہ ادبی جزیرے ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اپنے لکھنے کے حوالے سے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی اور نہ کبھی کچھ پوچھا تا وقت کہ میری شادی نہیں ہو گئی۔ پھر اشفاق احمد صاحب میرے بڑے معاون و مددگار بلکہ استاد ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تمہیں لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ کبھی مجھ سے 2 قدم آگے رہو اور کبھی 2 قدم پیچھے، کمپٹیشن پورا ہو۔ اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اشفاق صاحب نے انکریج بھی کیا اور ڈسکریج بھی۔ میری کئی باتوں پر خوش بھی ہوئے۔ آخر تک ان کا رویہ استاد کا ہی رہا۔ میں انہیں شوہر کے ساتھ ساتھ اپنا استاد بھی سمجھتی ہوں۔ جو کچھ مجھے آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اشفاق احمد کی وجہ سے ہی ہوں۔ بانو قدسیہ نے ایف اے اسلامیہ کالج لاہور جبکہ بی اے کینٹ کالج لاہور سے کیا۔ جس وقت انہوں نے بی اے کا امتحان دیا اس وقت 47 کے فسادات کی آگ پھیل چکی تھی۔ گوادر، اسپور اور شاہ عالمی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اس آگ کے دریا میں بانو قدسیہ بی اے کے پیپرز دینے کے لیے ایف سی کالج جاتی رہیں کیونکہ فسادات کی وجہ سے کینٹ کالج میں امتحانی سینٹر کھل نہ سکا تھا۔ بی اے کا امتحان کسی طرح دے دیا۔ فسادات پھیلتے چلے گئے۔ بانو قدسیہ اپنے خاندان کے ہمراہ گورداسپور میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی مطمئن تھیں کہ وہ حصہ پاکستان کے حصے میں آئے گا، مگر رات 12 بجے اعلان ہو گیا کہ گورداسپور پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ بانو قدسیہ اپنے کنبے کے ہمراہ پٹن پہنچیں جہاں سے رات کو قافلے نکل جاتے تھے اور اکثر قافلے رات کو قتل کر دیے جاتے تھے۔ بانو قدسیہ کا آدھا قافلہ بچھڑ گیا تھا اور آدھا قتل ہو گیا تھا۔ 3 ٹرک پاکستان پہنچے۔ ایک میں بانو قدسیہ، ان کی والدہ اور بھائی بچ گئے تھے، دوسرے رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے۔ پاکستان پہنچ کر بانو قدسیہ کو بی اے کے رزلٹ کا پتہ چلا جس میں انہیں کامیابی ملی تھی۔ 1949 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا۔ یہاں اشفاق احمد ان کے کلاس فیلوز تھے۔ دونوں کی مشترکہ دلچسپی ادب پڑھنا اور لکھنا تھا۔ دسمبر 1956 میں بانو قدسیہ کی شادی اشفاق احمد سے ہو گئی۔ دونوں رائٹرز تھے اور ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ شادی کے بعد دونوں رائٹرز کام میں جٹ گئے۔ 1 سال بعد انہوں نے ایک ادبی رسالے داستان گو کا اجرا کیا۔ تمام کام خود کرتے تھے۔ رسالے کا سرورق بانو قدسیہ کے بھائی پرویز کا فن کمال ہوتا تھا جو ایک آرٹسٹ تھے۔ 4 سال تک داستان گو کا سلسلہ چلا پھر اسے بند کرنا پڑا۔ اشفاق احمد ریڈیو پر اسکرین رائٹر تھے۔ وہ دونوں ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتے تھے۔ تلقین شاہ 1962 کی جاری ہوا۔
اس کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد ایوب خان کے ہاتھوں تازہ سرکاری ہونے والے ایک جزیرے لیل و نہار کے ایڈیٹر بن گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔